اور مشکوک جگہ کے اوپر لے جایا گیا اور وہاں سے سب کو اغوا شدہ پریزائڈنگ آفیسرز کو اٹھا کر ریٹرننگ آفیسر کے دفتر لایا گیا. اتنا بھیانک الیکشن ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن بابس. الیکشن کمیشن اتنی بے بس ہو چکی تھی کہ وہ پنجاب حکومت کو, آئی جی کو, سی سی پی او کو, آر پی او کو, ڈی سی کو, سب کو فون کر رہی تھی کہ ہمارے الیکشن پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ اغوا ہو چکے ہیں. اور ان کی جو جیو فینسنگ کی رپورٹ کے اندر حقائق ہیں وہ آج کٹہرے میں ہونا چاہیے تھا آئی جی پنجاب کو, آج کٹہرے میں ہونا چاہیے تھا بزدار صاحب کو, آج کٹہرے میں ہونا چاہیے تھا عمران خان کو, جس کے حکم کے اوپر الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کیا گیا. اور یہ لوگ کرتے ہیں اغوا الیکشن کمیشن کے عملے کو, فائرنگ کرتے ہیں, الیکشن چوری کرتے ہیں, ووٹ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پٹیشن کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. لیکن یہ پٹیشن صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ الیکشن NA-75 کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور NA-75 کی عوام اور اس خاتون کی دلیری جس نے اپنے ووٹ کا پہرا دیا, نواز شریف کی سپاہی جس نے اپنے ایک ایک ووٹ کا صبح 5 بجے تک مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ پہرا دیا, عوام کے ساتھ پہرا دیا, اور جس کی وجہ سے آج یہ NA-75 کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ NA-75 کا پورا ری پول ہوگا, کیونکہ وہاں پولنگ سٹیشنز کے اوپر فائرنگ کی ہوئی, دھمکایا گیا, پولنگ بند کی گئی, اور اس کے بعد جب عوام نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا. اس سے زیادہ متنازع, اس سے زیادہ بھونڈا, اس سے زیادہ بھیانک الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, اور جس میں 2 قیمتی جانیں گئیں. اور کہتے ہیں ہماری جان گئی, مسلم لیگ نون نے فائرنگ کی, مسلم لیگ نون کے ورکر کی. مسلم لیگ نون کے لیے اگر پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا PMLN کا ورکر ہے, ایک انسانی جان کی قیمت دینی پڑی اس الیکشن چوری کو روکنے کے لیے, اس ریاستی دہشت گردی کو روکنے کے لیے. 2 قیمتی 2 نوجوانوں کی جانیں گئیں. اس سے زیادہ ایویڈنس موجود نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کی اپنی رپورٹ کہتی ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کس نے اغوا کیا, کیوں اغوا کیا, الیکشن کمیشن کے عملے کو متنازع بنایا. یہ پوری سازش کی گئی کہ فوکس صرف ان 20 پہ کیا جائے, اور ان 20 کو لے جا کر کیا کیا گیا, ان 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے ووٹرز کے ووٹنگ جو تھی, ووٹ جو تھے, جو الیکشن کمیشن کا ڈیٹا تھا, اس کو ٹیمپر کیا گیا. اتنی عبرت ناک سزا دینی چاہیے, اتنی عبرت ناک سزا دینی چاہیے کہ آئندہ آنے والے کسی الیکشن میں بھی, یہ خالی NA-75 کے الیکشن کی بات نہیں ہے, یہ NA-75 دوسری قسط ہے اس RTS کے بیٹھنے کی جو 2018 میں ہوا, جس کی سزا آج پاکستان کی عوام آٹا چوری, چینی چوری, بجلی چوری, دوائی چوری, LNG چوری, گیس چوری کی شکل میں دے رہی ہے. آج اس کی سزا پاکستان کی عوام کی جیبیں کاٹی جا رہی ہیں. اور جس چیز کے اوپر نوٹس لیتے ہیں, جس چیز کے ماہر بنتے ہیں, آٹے پہ نوٹس لیا, آٹے کی 250 ارب کی چوری کی اس RTS ووٹ چور مسلط ٹولے نے. چینی کا نوٹس لیا, 400 ارب کی چوری کی. LNG کا نوٹس لیا, 122 ارب کی LNG چوری کر دی. دوائیوں کا نوٹس لیا, 500 ارب کی دوائیاں چوری کر دی. شکلیں بدلتے ہیں, مہرے بدلتے ہیں, کٹ پتلیاں بدلتی ہیں, اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اور اسی طرح NA-75 کا نوٹس لیا تو الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کر لیا, فائرنگ کی, لوگوں کی جانیں گئی. یہ پورے کا پورا الیکشن ری پول, اور یہ ڈسکا کے الیکشن کی ری پول کی بات نہیں ہے, یہ اس الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کی بات ہے, جس کی ڈیٹرنس کی بات ہے, جس نے آئندہ آنے والے تمام الیکشنز کو شفاف کرانا ہے, ٹرانسپیرنٹ کرانا ہے, عوام کی ترجمانی کے مطابق کرانا ہے. اس لیے آج عوام
اس چیز کی منتظر ہے کہ جس جگہ کے اوپر الیکشن چوری ہوا، ان کا مینڈیٹ چوری ہوا، ان کا حق چوری ہوا، اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. اور عمران خان کو میرا پیغام ہے کہ آپ تو کہتے تھے 4 حلقے کھول دو، آپ کہتے تھے 4 حلقے کھول دو اور ان 4 میں الحمدللہ مسلم لیگ نون کی فتح ہوئی. آج ایک الیکشن جس میں تمہیں عوام نے مسترد کیا ہے، اور مسترد کیوں کیا ہے؟ مسترد اس لیے کیا ہے کہ عمران خان نے عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے، الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا ہے، کشمیر کا سودا کیا ہے، اس لیے مسترد کیا ہے. اس بات کو سمجھو. یہ خالی NA-75 الیکشن کی بات نہیں ہے. ابھی آئندہ آنے والا ہر الیکشن تمہیں یہی پیغام سنائے گا اور عوام کی یہی زبان سنائے گا اور عوام کا یہی پیغام دے گا کہ تم ایک مسترد شدہ وزیر اعظم ہو، تم ایک سلیکٹڈ ہو، تم ایک کٹ پتلی ہو اور جس کی سزا پاکستان کی عوام کاٹ رہی ہے. مریم ایک سوال لے لیں، آپ نے RTS بٹھانے والے کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ایک پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور اداروں کا احترام کیا ہے، لیکن یہ بات یک طرفہ نہیں ہو سکتی. یہ بات اداروں کو سمجھنی پڑے گی، یہ بات ہر شخص کو سمجھنی پڑے گی جس کے اندر وہ شخص برجمان ہے، ہر اس ادارے کو سمجھنی پڑے گی. اور اب پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ جو ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا، جو ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے گا، اس کا یہی علاج ہوگا. آپ نے کہا کہ جو پریزائڈنگ افسر ہیں، افسران ہیں، ان کو غائب کرنے کے پیچھے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کا ہاتھ ہے یا ان کو کیپٹل میں ہونا چاہیے. کیا ان 20 پریزائڈنگ افسران کو پنجاب پولیس نے اغوا کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ، یہ تحقیقات ہونی ہے کہ جو 20 پریزائڈنگ آفیسر ہیں، بات اصل میں جو میں نے پہلے کہی کہ NA-75 کے پورے الیکشن کی یا 20 پولنگ سٹیشن یا 56 پولنگ سٹیشن یا 60 پولنگ سٹیشن کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان 20 پریزائڈنگ آفیسر جو اغوا کیے گئے، میں نے سوال یہ کیا ہے کہ بتایا جائے، پبلک کیا جائے کہ کس نے اغوا کیا، کس مخصوص جگہ پر لے کے گیا، کس مشکوک جگہ پر لے کر گیا، اور ساری کی ساری رپورٹ ان حقائق کے ساتھ پبلک ہونی چاہیے اور ان کو کٹہرے پہ لانا چاہیے. بہت شکریہ جی. میرے خیال میں ابھی فیصلہ آ جائے تو اس کی بات کریں. تھینک یو.